السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اودھ ہر حیثیت سے بہتر اور زرخیز علاقہ گنا جاتا تھا۔ انگریزوں کی حریص نگاہوں اور لالچی نظروں کا شکار ہونے کے لیے یہ وجہ بہت کافی تھی۔ چنانچہ شروع ہی سے ایسٹ انڈیا کمپنی اس بدنصیب سرزمین کو ناپاک ریشہ دوانیوں کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھی۔ جب ہیسٹنگز نے نواب وزیر سے 50 لاکھ روپیہ رشوت لے کر روہیلوں کو پامال کیا تو انگریزی نمائندہ اور امدادی فوج حکومت اودھ کے خرچ پر وہاں رہنے لگی اور یہیں سے اودھ کی تباہی اور بے کسی کی داستان غم شروع ہوئی۔ نواب اودھ سے پے در پہ مطالبات ہونے لگے۔ کمپنی کا اقتدار بڑھنے لگا۔ جب نواب وزیر کا 1775 میں انتقال ہوا تو کمپنی نے تمام معاہدے منسوخ کر دیے اور نئی شرائط منظور کرنے پر زور دیا۔ نیز امدادی فوج کے خرچ میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نواب کو مجبور کیا گیا کہ بنارس کمپنی کے حوالے کر دے، جس کی آمدنی 22 لاکھ روپیہ تھی۔ جب نواب کے خزانے کا حال معلوم ہوا جو 2 کروڑ تھا تو اور بھی رال ٹپکی۔ 1792 میں سر جان شور گورنر جنرل ہو کر آیا تو اس نے نواب اودھ سے طے شدہ رقم سے زیادہ کا مطالبہ کیا اور انکار کرنے پر اس کے وزیر لال بہو کو گرفتار کر لیا۔ آصف دولہ پر جب کافی دباؤ پڑا تو شرطیں منظور کرنا پڑیں۔ آصف دولہ کے جانے پر پہلے تو وزیر علی کو جانشین تسلیم کر لیا گیا، مگر بعد میں سعادت علی کی گانٹ کر انتہائی ڈھیٹائی اور بے شرمی سے عدم مداخلت کے اصول اور معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کو تخت نشین کر دیا۔ سعادت علی سے اپنی جو منمانی شرائط تسلیم کرائیں ان میں سے چند بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔ ملک کی حفاظت کے لیے 10,000 انگریز فوج رکھی جائے گی، جس کا خرچ 35 لاکھ نواب اودھ ادا کرے گا۔ اودھ کی فوج 35,000 سے زیادہ نہ ہوگی۔ الہ آباد کا قلعہ اور 10 لاکھ روپیہ نقد کمپنی کے حوالے کیا جائے گا۔ نواب کسی اور سلطنت سے خط و کتابت نہ کرے۔ ان غلامانہ شرائط کی منظوری پر گویا نواب اودھ پر انگریزی تسلط قائم ہو گیا اور انگریزوں کے علاوہ تمام یورپین باشندوں کو اودھ سے نکال دیا گیا۔ دوستو، امدادی فوج کے لیے جو رقم منظور ہوئی تھی وہ 35 لاکھ ہی نہیں رہی بلکہ بڑھتے بڑھتے 76 لاکھ ہو گئی۔ پھر بھی یہ شرط تھی کہ رقم اور بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ ولزلی نے نواب اودھ کو مجبور و بےکس پا کر ایک نیا مطالبہ پیش کیا، یعنی وہ اپنی غیر قاعدہ فوج کو ختم کر دے اور مزید 50 لاکھ روپیہ سالانہ امدادی فوج کی نظر کرے، جس کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ اس طرح اودھ کی فوجی طاقت پوری طرح کمپنی کے ہاتھ میں آ جاتی، مگر نواب نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تو ولزلی نے فرضی الزام رکھ کر انگریزی فوجیں اودھ میں زبردستی داخل کر دیں اور نواب کو حکم ہوا کہ ان کے خرچ کا انتظام کرے۔ نواب نے عاجزی سے احتجاج کیا تو ولزلی نے تمام مراسلات یہ لکھ کر واپس کر دیے کہ ان کا طرز خطاب ہندوستان کے لیے سب سے بڑے برطانوی حاکم کی شان کے خلاف ہے۔ 1801 میں نواب کو بے کس کر کے ایک اور معاہدہ ہوا اور بہت سا علاقہ کمپنی نے امدادی فوج کی کفالت کے نام سے ہضم کر لیا۔ مارش مین کہتا ہے کہ اس ترکیب سے نواب بالکل بے بس ہو گیا، کیونکہ اس جوڑ توڑ کے مقابلے میں جیت جانے کا ڈھپ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا اور 13 نومبر 1801 کو مجبور ہو کر اس نے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے 1 کروڑ 35 لاکھ سالانہ آمدنی کے اضلاع پر کمپنی کی حکومت تسلیم کرنا پڑی۔ مختصر یہ کہ ان بڑھتے ہوئے مطالبات نے اودھ کو کھوکھلا کر کے بد انتظامی پیدا کی اور اس طرح یہ انگریزی دیمک اس سب سے زیادہ زرخیز خطہ زمین کو چاٹ گئی۔ نواب کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ اپنی سلطنت میں اصلاحات اور انتظام کر سکے۔ عوام کی خوشحالی کے لیے جو قوانین نافذ تھے وہ کمپنی نے ختم کر دیے اور نئے جاری کیے گئے، جس کی بدولت عوام کو اس قدر پریشان کن نتائج بھگتنا پڑے کہ 10 سال بعد کمپنی نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی۔ خزانہ خالی ہونے کے بعد جب نواب نے اپنی رعایا پر ٹیکس لگایا تو کمپنی نے بد انتظامی کا الزام عائد کیا اور اگر کبھی عوام ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی تو انگریزی سنگینیں اور تلواریں ان کو کچلنے پر تیار ہو جاتی تھیں۔ اس طرح ایک طرف تو نواب کے لیے انتظامی سلطنت کی اصلاح کو ناممکن بنا دیا گیا تھا اور دوسری طرف اودھ میں بہتر انتظام اور اصلاحات کے متواتر مطالبات کو رفتہ رفتہ زیادہ سختی سے پیش کیا گیا۔ دوستو، جب واجد علی شاہ نے کچھ اصلاحات رائج کرنا چاہیں تو کمپنی کے نمائندے نے مجبور کر کے روک دیا، مگر انتظام میں اصلاح کا مطالبہ کمپنی کی طرف سے دن بدن زوردار بنایا جانے لگا۔ بالآخر وہ 1837 کے معاہدے سے بھی انکاری ہو گئی
और 1856 ईस्वी में इलाहा का फैसला कर लिया गया। बहाना पहले ही मौजूद था कि वाजिद अली शाह इंतज़ाम सल्तनत को दुरुस्त नहीं कर रहा। रेजिडेंट को खुफिया अहकामात भेजे गए और अंग्रेज़ फ़ौजें ओद की सरहद पर जमा होने लगीं। जब वाजिद अली शाह ने रेजिडेंट से उसका सबब दरियाफ्त किया तो कहा गया कि राजा नेपाल अपनी इबादत गाह को जा रहा है, इसलिए फ़ौज जमा हुई है। पहले वज़ीर ओद अली नकी ख़ान को लालच देकर काम निकालने की कोशिश की गई, मगर जब उन्होंने नवाब के सामने वो जलील शराइत पेश की तो नवाब ने साफ इनकार कर दिया। चंद शराइत मुलाहिज़ा हों। शाह का ख़ानदान लखनऊ से निकल जाए, ज़मींदार अपनी जागीरों से बेदखल हों, शाही ओहदेदार कैद हों। शाह ओद के इनकार पर अंग्रेज़ फ़ौजें लखनऊ के सर पर सवार हो गईं तो रेजिडेंट ने शाह को धमकियां देना शुरू कर दी कि शाही ख़ानदान को लखनऊ से निकाल दिया जाएगा। शाह की वालिदा ने साफ साफ कहा कि जो खराबी इस घर की तुम्हारी बदौलत हुई थी हो चुकी, इससे बदतर और क्या होगा। रहा क़याम वो इस शहर का या किसी और शहर का दोनों बराबर हैं। दोस्तों, ओद की जबरिया ज़ब्ती का ऐलान हुआ। बद इंतज़ामी के हीले से मुल्क छीन लिया गया। शाही मालात और सामान को लूटा गया। बेगमों की बेइज्जती की गई। कल के शाही मालात आज अंग्रेज़ फ़ौजियों के अस्तबल थे और कल के अमीर आज के फ़कीर। पुराने नवाबों और शुरफा की औलादें दर बदर मारी मारी फिर रही थीं। उनको एहसास हो गया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत भी कहीं बेहतर है और अवाम की दिल की गहराइयों में आज़ादी और इंतकाम की आग सुलग उठी। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।